بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حروف صوامت ہیں ان کے جو اعداد ہوتے ہیں وہ 543 ہوتے ہیں، 543۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اتنی مرتبہ ان کو لکھنا ہوتا ہے یا ان کو پڑھنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ لکھتے ہیں، کچھ لوگ پڑھتے ہیں، کچھ لکھتے بھی ہیں، کچھ پڑھتے بھی ہیں۔ وہ اپنی اپنی رائے ہے، اپنی اپنی مرضی ہے۔ تو اب جو ایک اور تعویذ میں نے اپنے احباب کی خدمت میں پیش کیا ہے، وہ تعویذ جو ہے وہ ہم نے خود تیار کرنا ہے۔ اس کا صرف انہوں نے طریقہ دیا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم حروف صوامت کے جو اعداد ہیں ہم اس کو کیا کریں گے۔ حروف صوامت کا نقشے مثلث بھرنے کے متعلق قواعد ہیں، تو 12 کا اضافہ کریں گے۔ اب پہلے ہم نے 13 کا اضافہ کیا ہر عدد میں، اب جو دوسرا نقش ہے اس میں ہم نے 12 کا اضافہ کیا ہے۔ 12 کے عدد کے حساب سے ہم چلے ہیں، تو 12 کا جو راز ہے وہ کیا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حروف صوامت کے اعداد کتنے ہیں؟ 543، 543۔ آپس میں جمع کریں، 5 4 9 3 12، 12 ہو گئے۔ اور اس کا عدد کریں، مفرد عدد نکالیں تو 1 اور 2 3، یعنی 12 ان کے 543 کو جمع کریں تو ان کا کیا بنتا ہے، 12 کا عدد آیا۔ جب مفرد نکالیں گے تو 3 آ گیا۔ تو اب یہ پہلا راز ہے کہ ہم نے یہ 12 کا اضافہ کرنا ہے، اور 12 کا اس نقش میں کیا راز ہے، اور اس نقش نے کتنے کمالات اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے حروف صوامت کے اعداد کا مجموعہ کیا ہے، 12 ہے، اور ان کا مفرد کیا ہے، 3 ہے۔ اس کے بعد ہم جب نقش مثلث کا اب ہم نقش دوسرا جو تیار کر رہے ہیں، جو ہم نے کیا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم حروف صوامت کے جو ٹوٹل اعداد ہیں 543، ان میں سے 12 کو کم کر لیں گے۔ 12 کے عدد، 12 کے ایک قانون کی وجہ سے ہم نے 543 سے جو 12 لفظ ہیں، 12 عدد ہیں، وہ کم کیے، اور اس کے بعد ہم نے ان کو 3 پر تقسیم کرنا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم جو ہے ہم نقش تحریر کریں گے، اور ہر خانے میں 12 کا اضافہ کریں گے۔ اب اس میں جو 12 ہے، یعنی جو 12 کا جو عدد ہے، مفرد عدد 3 اور 12، حروف صوامت کو جمع کیا تو 12 بنا۔ تو 12 ہم نے حروف صوامت سے نکال لیے، اس کو ہم نے 3 پر تقسیم کیا، جو ہمیں حاصل ہوا اس کو ہم نے خانہ نمبر 1 میں رکھا۔ ہر خانے میں ہم نے 12 کا اضافہ کرنا ہے، اور 12 کا راز کیا ہے وہ آپ جانیں۔ سب سے پہلا راز کے حروف صوامت کے اعداد کو جمع کریں تو 12 بنتا ہے، مفرد 3 بنتا ہے۔ اس کے بعد اس میں ذات اللہ، اس کے جو اعداد ہیں وہ 66 ہیں، یعنی 66 ہیں، اور آپ ان کو جمع کریں تو 6 اور 6 12، مفرد 3 ہے، یعنی اس میں اللہ کے اعداد 66 کو جمع کیا تو کیا بنا، 12، مفرد 3، یعنی 12 اور 3 کو آپ ذہن کے ہم نے 12 کم کیے، 3 پر تقسیم کیا، تو 12 اور 3 کا کیا راز ہے۔ اس پہ آئی اللہ کے 66 جمع کیا تو 12، مفرد نکالا تو 3۔ اس کے بعد اس پہ یا لطیف، اس کے اعداد 129 ہے، ان کو جمع کیا تو کیا بن گیا، 12، مفرد نکالا تو 3۔ اس کے بعد اس میں موتی، اس کے اعداد کتنے ہیں، 129، اور ان کو ہم نے جمع کیا تو بن گئے 12، مفرد نکالا تو 3۔ اس کے بعد اس میں وکیل، اس کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 66، ان کو جمع کیا تو 12، مفرد نکالا تو 3۔ اس کے بعد اس میں الہی یا ماجد، اس کے اعداد ہیں 48، ان کو جمع کیا تو بن گئے 12، مفرد نکالا تو 3۔ اب اس کے بعد اس میں الہی مجید یا مجید، اس کے جو اعداد ہیں 57 ہیں، ان کو جمع کیا تو 12، مفرد نکالا تو 3۔ اب اس کے بعد ہے اس میں مصور، اس کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 336، جمع کیا تو 12، مفرد نکالا تو 3۔ اس کے بعد اس میں یا قابیدو، اس کے جو اعداد ہیں وہ 903 ہیں، جمع کیا تو 12، مفرد نکالا تو 3۔ اس کے بعد اس میں الہی یا قیوم، اس کے جو اعداد ہیں 156 ہیں، جمع کیا تو 12، مفرد نکالا تو 3۔
یعنی یہ 12 اور 3 کا جو قانون ہم نے اس نقش میں استعمال کیا ہے. اب 12 کے عدد 3 کے عدد کی جو اہمیت ہے آپ جان لیں. اس میں کتنے اسماء باری تعالیٰ کا فیض اور ان کی جو تاثیر ہے اور ان کا جو کمال ہے وہ موجود ہے. تو اس کے بعد ہم نے جو ہے تمام اعداد ربع سوامت کے جمع کیے. 543 سے 12 کو نکالا, اس کو 3 پر تقسیم کیا کیونکہ 12 بنتے ہیں 3 بچتے مفرد بنتا ہے. 3 پہ تقسیم کیا, جو بچا اس سے ہم نے پھر 3 کے اعتبار سے نقش مثلث جو ہے وہ تیار کیا, اور ہر خانے میں ہم نے 12 کے عدد کا اضافہ کیا. یہ ہمارے پاس ایک نقش تیار ہو گیا جو کہ ہم نے خاکی چال سے تیار کرنا ہے. تو اب آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ یہ جو نقش میں نے آپ کو پیش کیے ہیں یہ کتنے باکمال ہیں, کتنے پرتاثیر ہیں, اور ان میں کتنے راز ہیں. میرا تو دل ان سے مطمئن ہو گیا. میں نے بڑے نقوش دیکھے ہیں, بڑی کتابیں پڑھی ہیں, بڑے لوگوں سے رابطہ کیا.